یہ بعض و نصیحت کرنا اور انہیں اللہ سے ڈرانا، اللہ کی محبت کا جام پلانا، یہ ہر فرد پر لازم ہے کہ اپنے گھر والوں پہ محنت کرے۔ ہم لوگ نہیں کرتے۔ جب پھنس جاتے ہیں تو پھر اسے اٹھا کے کسی کے پاس لے جاتے ہیں، اس کو دم کر دیں یہ ٹھیک ہو جائے، بچہ بدتمیز ہو گیا دعا کر دیں ٹھیک ہو جائے۔ میری اماں جان کے پاس ایک بی بی آ گئی، بہت سال پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا۔ ایک بی بی آ گئی، اس کا بچہ تھا یا بچی، اب مجھے مستحضر نہیں، ذہن میں یاد نہیں اچھی طرح، تو وہ بہت بدتمیز تھی اور گالیاں دیتا تھا جو بچہ مطلب اس کا۔ تو وہ کہنے لگی آپ دعا فرمائیں، اس کو کوئی تعویذ دیں کہ یہ باادب ہو جائے۔ تو اماں جان نے پوچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا کو 10-12 سال ہے۔ تو کہا 10-12 سال کا بگاڑ کاغذ کے ایک لکھے ہوئے ٹکڑے تعویذ سے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کہاں پیچھے 10 سال کا بگاڑ جو آپ نے خیال نہیں کیا، اس کی تربیت نہیں کی، اس کی دیکھ بھال نہیں کی، اسے سمجھایا نہیں، دین کی طرف بلایا نہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں کی، اسے اللہ کا خوف دلایا نہیں۔ 10 سال زندگی کے آپ نے اس کی یوں اجاڑ دی ہیں، اب ایک تعویذ سے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایک لکھا ہوا ایک ٹکڑا 12 سال کی زندگی کو برابر پورا اتر سکتا ہے؟ یہ تعویذوں سے معاملے حل نہیں ہوتے، یہ دعاؤں سے معاملے حل نہیں ہوتے، اس کے لیے پوری توجہ کرنی پڑتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم اپنی اولاد کے لیے چھڑی اپنے ہاتھ میں رکھو لیکن مارنا نہیں، ڈر خوف رکھنے کے لیے۔ اور دوسری بات فرمایا اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں لاؤ، جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے ہاتھ پکڑ کے مسجد لے جایا کرو، اسے دینی ماحول دینا ماں باپ پر فرض ہے، اچھے ماحول میں لے جانا۔ مسجد ایک معاشرے کا سب سے اچھی سوسائٹی مسجد ہوتی ہے، جہاں کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا، کوئی کسی کی توہین نہیں کرتا، کوئی کسی کا گریبان نہیں پکڑتا، کوئی کسی کی عزت نہیں اچھالتا۔ پورے مسلم معاشرے میں سے سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ پرامن اور سب سے زیادہ اچھی جگہ مسجد ہوتی ہے۔ کہا جب اللہ تمہیں اولاد دے اور وہ اولاد 7 سال کی ہو جائے، یعنی اسے 7 سال سے مراد کیا ہے؟ 7 سال سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنے پیشاب پخانے کا پتہ چل جائے کہ میں نے پیشاب یہاں نہیں کرنا، اگر مجھے حاجت ہوگی تو میں نے ابا جان کو بتانا ہے کہ ابا جی مجھے حاجت ہو رہی ہے پخانے اور پیشاب کی۔ جب بچے کو اتنی تمیز آ جائے کہ وہ بتانے لگ جائے تو اے والد، اے بڑے بھائی، تم پر لازم ہے کہ تم اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے سب سے معاشرے کی اچھی سوسائٹی میں لے جاؤ، یعنی مسجد میں لے جاؤ اور اسے بٹھاؤ، مسجد میں ماحول دکھاؤ، اسے مسجد کی اچھی اللہ والی سوسائٹی کا حصہ بناؤ۔ ہم لوگ کرتے ہیں یہ؟ ہم کہاں لے کے آتے ہیں اپنے بچوں کو مسجدوں میں؟ اور اگر لاتے ہیں تو یہ افسوسناک پہلو اس وقت لاتے ہیں جب بچے کو ابھی تمیز نہیں ہوتی کہ میں نے بتانا ہے کہ میری حالت کیا ہے۔ وہ بھی گھر والیاں جب پریشر ڈالتی ہیں کہ لے جاؤ انہوں تنگ کردہ رہتا ہے گھر، تو تراویح میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں بچوں کو۔ اب تراویح تو وہ حساس مقام ہے جس پہ 1.25 پارہ تلاوت کی جانی ہے، اور ادھر 1.25 پارہ قرآن پڑھنا ہے، اور وہ پورا ایک سمندر ہے قرآن کا جس میں حافظ قرآن غوطہ زن ہے، اور یہ بچے پیچھے شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو تراویح میں لانے کا حکم نہیں دیا، حکم یہ دیا کہ اسے سوسائٹی کا حصہ بناؤ، اور سوسائٹی یہ ہے اس وقت جو آپ بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد جو آگے نماز کھڑی ہوگی وہ سب کا اپنا اپنا فرض ہے۔ یہ جو اجتماعی طور پہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اسے سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ او بولے والے ہو، اور میرے جگر پا رہے ہو، خدا دا واسطہ جی گلاں ضائع نہ کرنا میریاں۔ سوسائٹی وہ نہیں ہے جس میں آپ صفحے بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تو آپ کی پیشی ہے، آپ پیش ہو گئے مالک کے حضور۔ اس وقت تو اپنے آپ کی خبر نہیں، اس وقت تو 2 کیفیات حضور نے بیان کی۔ جبریل نے پوچھا ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی حضور پیش ہو جائے عبادت کے لیے، حالت قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تیرا صرف ایک تصور تیرے دل و دماغ پہ حاوی ہو جائے، اور وہ یہ کہ میں اپنے رب کا جلوہ کر رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت تجھ پہ نہیں آتی، کیونکہ تصویر کے بغیر تصور ممکن نہیں ہوتا، تو تصویر رب کی دیکھی نہیں کسی نے، نہ رب کو ذاتی طور پہ ظاہری طور پہ کسی نے دیکھا، تو تصور مشکل ہو جاتا ہے۔ کہا چلو اگر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تجھ سے، تو اپنے اوپر اتنی کیفیت ضرور طاری کر لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیمرہ لگا ہو تو چور اٹھائی ہوئی چیز واپس رکھ دیتا ہے۔ اور کہا اس وقت حالت ایمان تیری یہ ہونی چاہیے کہ تو اپنے رب کی نگاہ میں ہے، رب کے کیمرے تجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو پیشی ہے۔ سوسائٹی کسے کہا جاتا ہے؟ غور کرو نا، سوسائٹی یہ ہے، یہ مجلس علم، وہ مجلس ذکر جس میں لوگ مشترکہ طور پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا دین سیکھتے، اسے سوسائٹی کہا گیا۔ کہا جب تمہارا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے ولا تلا کے، اسے بہلا پھسلا کے، گولی ٹوفی کا لالچ دے کے اسے ساتھ لے جایا کرو، مسلم معاشرے کی سوسائٹی کا حصہ بناؤ اسے۔ اور کہا یہ 5 سال محنت کرو مسلسل اس پہ، گولی ٹافی کا بہانہ بنا کے، سائیکل کا بہانہ بنا کے، اچھی چیز کھلانے،
کا بہانہ بنا کے، دودھ شربت کا بہانہ بنا کے، اچھا کھانا کھلانے کا بہانہ بنا کے اسے لے کے جاؤ، مسلم معاشرے کی سوسائٹی کا حصہ بناؤ، اور جب وہ 12 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اب اس پہ سختی کرو، اب اس پہ جانا فرض ہو گیا چونکہ بالغ ہو گیا، اب اگر نہیں جاتا تو اس پہ سختی کرو۔ ہم نے کی ہے سختی کبھی اپنی اولاد پہ؟ بچہ سکول نہ جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ماں دوپہر 2 بجے فون اٹھا کے باپ کو فون کر دیتی ہے اور ٹینشن میں ڈال دیتی ہے کہ آج تھوڑا منڈا سکول نہیں جی گیا، اور اسے وہ کڑوی کسیلی سناتی ہے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے بی بی تو فون بند کر، میں ہونے آ رہا، اتنا اسے یرکا دیتی ہے اپنے شوہر کو۔ کیا اللہ کے حضور حاضر نہ ہونے پر بھی اتنی سختی کی ہے کبھی ماں نے؟ اور گھر میں دنگا فساد پیدا کیا ہے کہ ہمارا بچہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، ہمارا بچہ مسلم معاشرے کی اچھی سوسائٹی کا حصہ کیوں نہیں بن رہا؟ کبھی ماں نے طوفان برپا کیا گھر میں؟ باپ نے کبھی فکر کی ہے؟ تو جواب ہے نہیں میرے عزیزان گرامی۔ یہی تو وہ وقت ہے کہ جہاں آپ نے اگنے والے پودے اور پھول کی جڑ ہی کاٹ دی ہے۔ اگر آپ نے اسے مسلم معاشرے کی سب سے اچھی سوسائٹی مسجد کے ماحول کا حصہ نہیں بنایا تو آپ نے اپنے اس پھول کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اب جب وہ 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا ہو جائے گا، کوئی تعویذ اس پہ اثر نہیں کرے گا، کوئی آیت قرآنی پڑھ پڑھ کے دم کرنا اس پہ اثر نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ نے اس پھول کو تری ملنے ہی نہیں دی، آپ نے اس پھول کو اچھا ماحول ملنے ہی نہیں دیا، خود ہی نہیں دیا آپ نے۔ اب وہ اس گندگی اور بے حیائی اور بد زبانی اور بد کلامی کے ماحول میں زندگی کے 20 سال گزار آیا ہے، اب اسے زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ وہ تو ایمانی طور پہ مردہ ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا انک لا تسمع الموتى، اے حبیب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ میرا ایک سوال ہے، آپ سارے عاقل بالغ لوگ بیٹھے ہیں، باشعور لوگ بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ انسانوں کو تبلیغ کرتے تھے یا قبرستان میں جا کے میتوں کو؟ تو حضور تو زندوں کو سناتے تھے، اور حضور کو بھیجا ہی زندوں کے لیے گیا ہے۔ یہ تو ہم نے اللہ کے دین کو مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جب مر جاتے ہیں تو قرآن کھول لیتے ہیں۔ ساری زندگی کھولنا چاہیے تھا، اس وقت نہیں کھولا، ساری زندگی اس نے قرآن بند کر کے گزار دی، جب مر گیا تو قرآن کھول لیا گیا۔ اس کا انکار نہیں کہ قرآن اس وقت بھی برکت دیتا ہے اور اس وقت بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے اگر مالک قبول کر لے، اس کا انکار ہم نہیں کرتے، لیکن قرآن تو زندوں کے لیے تھا، اللہ کے حبیب بھی زندوں ہی کو سنانے آئے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے حبیب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو حضور تو آئے ہیں زندوں کو سنانے کے لیے، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مردے ہیں نہیں سنا سکتے۔ تو عقدہ حل کر دیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، پہلے مفسر قرآن کتاب اللہ قرآن مجید کے، کہا یہ جنہیں قرآن نے مردہ کہا ہے یہ عملاً مردے نہیں ہیں تو یہ زندہ، لیکن اللہ کی بارگاہ کے احکام کی نافرمانی کر کر کے، غفلت کر کر کے، سستی کر کر کے ان کی روحیں مر چکی ہیں، اس لیے قرآن نے انہیں مردہ قرار دیا ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے مسلمان ہیں بظاہر زندہ ہیں لیکن حقیقتاً وہ مردہ ہیں، دل مردہ ہو چکے، کان مردہ ہو چکے، آنکھیں مردہ ہو چکی، زبان مردہ ہو چکی، اللہ کا ذکر نہیں کرتی، آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو محسوس نہیں کر سکتی، دل محسوس نہیں کر سکتا، کان دعوت حق کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بظاہر تو زندہ ہیں لیکن حقیقت میں یہ مردہ ہو چکے ہیں۔ تو زندگی اپنے لیے جینے کا نام نہیں، زندگی دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے۔